اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ رمضان المبارک کے جو مبارک ایام ہمارے اوپر آ رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں جو ہے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں جو 3 عشرے ہیں، اور پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی کا، آزادی کا ہے۔ اس میں حضرت سلیمان فارسی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے خلاصی کا، آزادی کا ہے۔ تو ان 3 عشروں کی دعائیں جو ہیں مستند احادیث سے تو منقول نہیں ہیں، لیکن بزرگان دین نے عوام کی سہولت کے لیے گویا ان 3 عشروں کی دعائیں بتلائی ہیں، اور امت کی سہولت کے لیے، تاکہ جو عوام الناس ہیں وہ ان 3 عشروں میں جو ہے ان دعاؤں کا اہتمام کر کے ان عشروں کے فضائل، خصوصیات اور برکات کو لے سکیں۔ تو پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اس میں آپ جو ہے دعا مانگ سکتے ہیں۔ دعا بزرگان دین نے جو اس کی مناسبت سے دعا ارشاد فرمائی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ رب اغفر ورحم، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اور آپ بہترین رحم فرمانے والے۔ تو یہ دعا انسان پہلے عشرے میں مانگتا رہے اللہ رب العزت سے، تراویح کا اہتمام ہم سب کرنے والے بن جائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں، اور اسی طرح جو ہے ہم تمام منہیات کو ترک کر دیں۔ اور ترک کرنے کا مطلب یہ ہے جتنی بھی چیزیں آپ کی عبادات میں خلل واقع کرتی ہیں ان چیزوں سے ہم دور ہو جائیں۔ بغض ہے، اناد ہے، حسد ہے، نفرت ہے، ناراضگیاں ہیں، عزیز اقربا سے دوری ہے، یہ چیزیں جو ہے یہ قرآن حکیم اور اللہ رب العزت کے احکامات کی صریح مخالفت ہے، ان سے ہم ذرا دور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے پہلے عشرے میں ہم نے رحمت کی دعا کرنی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور دوسرا عشرہ جو ہے یہ ہے مغفرت کا، اس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور وہ بندے جو اللہ رب العزت کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں۔ تو دوسرے عشرے کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مغفرت مانگنی ہے، اے اللہ میں ہر ایک گناہ سے آپ سے معافی چاہتا ہوں جو میں نے کیا، اور میں آپ کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں، واتوب الیہ، میں آپ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں جو استغفار کے الفاظ پر مشتمل ہیں، آپ وہ بھی مانگ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر دعائیں جو استغفار کے الفاظ پر جو ہیں وہ مشتمل ہیں، وہ بھی آپ اس عشرے میں جو ہے اپنے ان لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے آپ ان دعاؤں کا اہتمام فرما سکتے ہیں۔ تو دوسرا عشرہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی طور پر مغفرت کا اور بندوں کی بخشش کا جو ہے یہ عشرہ ہے۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ انتہائی قیمتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، دوسرے کا، اور پھر آپ کو بتلایا گیا کہ جو شب قدر ہے جس میں جو ہے انسانوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس رات میں عبادت گزار بخش دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر اس دن جو ہے لیلۃ القدر میں کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، معاصی میں ڈوبا ہو، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے، تو اللہ پاک اس شخص کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے آخری عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس میں اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے مسائل پہ انشاءاللہ ہم ایک اعتکاف کے جتنے مسائل ہیں، فضائل ہیں، ان پر ہم اپنا ایک مستقل سیشن ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی آپ جب ہمارے اس چینل پر رہیں گے انشاءاللہ آپ کو تمام مسائل، فضائل وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ تو آخری عشرہ جو ہے یہ عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور اس میں جو ہے آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں
اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہے منقول ہے کہ اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، عفو کریم اور اپنے بندوں کے ساتھ رحمت بخشش والا معاملہ کرنے والے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، مجھ سے جو ہے معافی والا معاملہ فرما۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ کسی آدمی کی یہ دعا جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی دعائیں، اللہم اعتق رقابنا من النار، یہ دعائیں بھی، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اور یقین مانیں ایک شخص دنیا کی زندگی میں کتنی ہی ترقی کر لے اور وہ کتنا ہی بڑا بن جائے اور دنیا کی زندگی میں فائز ہو جائے، کامیاب ہو جائے، لیکن حقیقتاً کامیاب نہ ہو، یہ انسان انتہائی خسارے میں۔ حقیقتاً وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ رب العزت کی رضا والے اعمال کو اختیار کرے اور بتائے ہوئی حدود کے اندر اپنی زندگیوں کو بسر کرے۔ مسلمان جو ہے اسلام نہ لانے تک ایک کافر ہے تو وہ آزاد ہے، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے، لیکن جب انسان اسلام قبول کر لے یا جو شخص مسلمان ہو جائے تو وہ پھر جو ہے اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں لانے کا پابند ہے، تاکہ جو ہے انسان کی زندگی ایسی محبوب بن جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، وہ انسان کی زندگیوں میں آئیں۔ اور اسی چیز کا نام ہے محبت، کہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، پھر ان کے تمام احکامات کو ہم ماننے والے بن جائیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت، آپ کی فرما برداری کو ہم لازم سمجھتے ہیں، پھر ان کی جتنی سنتیں ہیں ہم اپنی زندگیوں میں انہیں لانے کی کوشش کریں۔ تو آخری عشرے میں